مصر میں ایک بہت بڑا نیو ایڈمنسٹریٹو کیپٹل تعمیر کیا جا رہا ہے۔ ایسٹ کائرو میں تقریباً 45 کلومیٹر یعنی 28 میل دور سنگاپور کے سائز کے برابر صحرا کے جھونکے پر اگر آپ کائرو میں واک کرتے ہیں یا گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے کہ ایجپشن گورنمنٹ نے ایک فوری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اربوں ڈالر کے اس پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے۔ کیا ایجپٹ بھی اس وقت دبئی کی کاپی کر رہا ہے؟ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میر ٹی وی۔ در حقیقت موجودہ سرمایہ مشکل سے کام کر رہا ہے۔ کائرو کے مرکزی تحریر اسکوائر کے اطراف میں قائم وزارتیں اور ایمبیسیز شہر کے شریانوں کو بند کر رہے ہیں۔ ان عمارتوں اور ان میں رہنے والے لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے بہت سی سڑکیں بلاک ہونے کی وجہ سے شہر میں اے سے بی تک جانا بعض اوقات ناممکن ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ پہلے سے زیادہ بھیڑ والے کیپٹل کی 22 ملین آبادی 2050 تک ڈبل ہو جائے گی۔ اس لیے یہ یقین کرنا آسان ہے کہ نیو ایڈمنسٹریٹو کیپٹل، جس میں سفارت خانے، گورنمنٹ ایجنسیز، پارلیمنٹ، 30 وزارتیں، ایک گھومتا ہوا پریزیڈنٹل کمپاؤنڈ اور تقریباً 6.5 ملین افراد مکمل ہونے کے بعد ایک ضرورت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ نہ صرف انتظامی عمارتوں کو کائرو سے باہر منتقل کرے گا بلکہ انتہائی ضروری رہائش بھی بنائے گا۔ مزید یہ کہ گورنمنٹ نے نئی ترقی میں ہر رہائشی کے لیے 15 اسکوائر میٹرز سبز جگہ دینے کے لیے عہد کیا ہے۔ نیو کیپٹل میں ایک سینٹرل گرین ریور ہوگا، کھلے پانی کا کلیکشن اور نیو یارک کے سینٹرل پارک کے سائز سے ڈبل گرینری لگائی جائے گی۔ اس لیے اس پروجیکٹ کو آلودگی سے نمٹنے اور مصر کو سرسیر بنانے کی کوشش کے طور پر بھی فروخت کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ سرفس کے نیچے دیکھیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پیسے کی پیروی کریں تو آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ یہ پروجیکٹ گورنمنٹ کی طرف سے کائرو کی بھیڑ کو کم کرنے اور شہر کے رہائشیوں کے حالات اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کی جانے والی پرہیزگاری سے کہیں زیادہ ہے۔ نیو ایڈمنسٹریٹو کیپٹل پر تقریباً $40 بلین لاگت ہو سکتی ہے۔ اس پروجیکٹ کی نگرانی کرنے والی کمپنی ایڈمنسٹریٹو کیپٹل فور اربن ڈیولپمنٹ کا 51% حصہ ایجپشن ملٹری کے پاس ہے اور 49% وزارت ہاؤسنگ کے پاس ہے۔ اس پروجیکٹ کی فائنینشل اسسٹنس میں ملٹری کا بہت بڑا کردار ایک سابق فوجی جنرل کی گورنمنٹ والے ملک میں سویلینز اور ملٹری کے تصادم کا مزید ثبوت ہے۔ موجودہ صدر عبدالفتاح السیسی ایک بغاوت کی پشت پر اقتدار میں آئے جس کو ہٹا دیا گیا۔ محمد مرسی مصر کے پہلے جمہوری طور پر منتخب صدر ہیں اور ملٹری اس پروجیکٹ کے لیے نہ صرف ادائیگی کر رہی ہے بلکہ ACUD، جس میں ملٹری کی اکثریت ہے، نیو کیپٹل میں ہاؤسنگ یونٹس کی فروخت کا انچارج ہے اور کمپنی کائرو میں ان عمارتوں کو فروخت یا چلانے کی بھی ذمہ دار ہے، جو ایجنسیوں، وزارتوں اور سفارت خانوں کے لیے مقامات پر منتقل ہونے کے بعد خالی ہو جائیں گی۔ ان میں سے کچھ عمارتیں کائرو کے بالکل سینٹر میں ہیں جو تحریر اسکوائر کو دیکھتی ہیں اور ان کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نیو کیپٹل کی تکمیل کے بعد ملٹری کو بھاری مالی منافع ملے گا۔ مزید یہ کہ ان فوائد کا سویلین اتھارٹی کے ذریعے معائنہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ گورنمنٹ کی فوج کے مالی معاملات پر بہت کم نگرانی ہوتی ہے۔ ایک نیا شہر بنانے کے لیے آپ کو صرف فنڈز ہی نہیں بلکہ سیمنٹ، اینٹوں، بجلی کے انسٹرومنٹس، کارپینٹر، حفاظتی انسٹرومنٹس اور سب سے اہم لیبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح یہ پروجیکٹ انتہائی ضروری جابز پیدا کرنے اور مصر کی بنیادی صنعتوں جیسے کہ کنسٹرکشن کو جوان کرنے کا ایک موقع ہے۔ لیکن یہ خدشہ موجود ہے کہ یہ پروجیکٹ نہ صرف ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی انڈسٹریز اور اسٹرگلز کرنے والے کاروباروں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد دے گا بلکہ ملٹری کو ایجپشن اکنامی میں اپنے خیموں کو مزید پھیلانے کی اجازت بھی دے گا۔ ملٹری مثال کے طور پر نئے شہر کی کنسٹرکشن کو مکمل کرنے کے لیے زیادہ تر اسٹیل اور سیمنٹ فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس کے پاس کم تنخواہ والی بھرتیوں کی صورت میں لو بجٹ لیبر پاور تک کی پہنچ ہے۔ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ اس کے مکمل ہونے کے بعد نیو کیپٹل میں کون رہ سکے گا۔ وہاں کے رہائشی یونٹ
بہت بھاری قیمتوں پر فروخت ہو رہے ہیں۔ نیو کیپٹل میں 2 بیڈ روم ایک اپارٹمنٹ کی قیمت تقریباً $50,000 ہے، ایک بہت بڑی رقم جو ایک ایسے ملک میں بہت سے لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے جہاں پر پرسن گھریلو پیداوار GDP تقریباً $3,000 ہے۔ اس طرح ایسا لگتا ہے کہ نیو ایڈمنسٹریٹو کیپٹل امیروں کے لیے ایک اور گیٹڈ کمیونٹی کے طور پر کام کرنے جا رہا ہے، اور کائرو کے غریب اور پسماندہ رہائشیوں کی رہائش کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت کم کام کرنا پڑے گا۔ اگر گورنمنٹ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات نہیں کرتی ہے کہ اس نئے شہر کے دروازے غریب شہریوں کے لیے بھی کھلے ہیں، تو یہ نیو پروجیکٹ غریب لوگوں کی مدد میں بہت کم کامیابی حاصل کرے گا۔ سب سے پہلے یہ نیو پروجیکٹ مصر کے طاقتور کاروباروں کو پریزیڈنٹ السیسی کی طرف لانے میں مدد کرے گا۔ مصر جیسی نیو لبرل اکنامیز میں گورنمنٹس کو سٹیبلٹی برقرار رکھنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کی حمایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مصر کی سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنیوں میں سے ایک طلعت مصطفیٰ گروپ نے نیو ایڈمنسٹریٹو سٹی میں نور سٹی، ایک سمارٹ سٹی پروجیکٹ کی بنیاد رکھی ہے۔ اس طرح کے پروجیکٹ پرائیویٹ سیکٹر کو گورنمنٹ کی مدد کرنے کے لیے موٹیویشن دیتے ہیں اور ٹیکس سے نمایاں انکم بھی فراہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر نور سٹی سے ٹیکس ریونیو $7 بلین کی امید ہے۔ 11 فروری 2011 کو مصر کے عوام مبارک کو استعفیٰ دینے پر مجبور کرنے کے لیے تحریر اسکوائر سے صدارتی محل تک گئے۔ گورنمنٹ نے پہلے ہی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ نئے کیپٹل کو جدید ترین الیکٹرانک مانیٹرنگ سسٹم کے ساتھ اچھی طرح سے محفوظ بنایا جائے گا، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ تحریر اسکوائر اور کسی دوسرے عوامی میدان سے میلوں دور ہوگا جہاں مصری اپنے حکمرانوں کے ساتھ اپنی شکایات کا اظہار کرنے کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس پروجیکٹ کی کنسٹرکشن میں ابھی کافی وقت لگے گا۔ آج سے پہلے مصر صرف اہراموں کی وجہ سے وزٹ کیا جاتا تھا، لیکن یہ نیا شہر بننے کے بعد یہاں وزٹرز کی تعداد اور بھی بڑھ جائے گی، اور مصر کے بارے سنتے ہی صرف صحرا سامنے آتا ہے، لیکن اب اس نیو سٹی کو کافی گرینری دی جائے گی۔ ہماری آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔